ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریکی مبارک ذات کے لیے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر ایک کو زندگی اور موت دینے والا ہے، ہر ایک کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محسن انسانیت، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہو۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین پر نازل ہوں۔ ماہ ربیع الاول کا آج دوسرا جمعہ المبارک ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس میں قرآن و حدیث کا فہم، صحابہ کرام کے طرز عمل کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں گے، اور جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ باتیں آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ تمام مسلمانوں کی کامیابی اس بات میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری کی جائے، قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی پیروی کی جائے، کبھی بھی ان کے خلاف ورزی نہ کی جائے، ہر وقت جو بھی عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات اور طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا جائے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرمان برداری پر ایک بشارت بھی سنائی ہے۔ کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ اس منہج پر، اس طریقے پر زندگیاں گزاریں گے، میں اللہ انہیں انعامات عطا فرماؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اور رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کو ہم ضرور جنت دیں گے، جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دودھ، شہد، میٹھے پانی اور شراب کی، اور فرمایا کہ یہ جنت کا داخلہ جو ہے یہ عارضی نہیں ہوگا، چند دن یا چند ماہ کے لیے نہیں ہوگا، فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے یہ داخلہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات، یہ دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری پر جو زندگیاں گزاریں گے ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اور وہ جنت جس کے نیچے اللہ کی نہریں بہہ رہی ہیں اس کی نعمتوں کی، اور یہ ایسا داخلہ ہے جو کبھی وہاں سے آپ کو نکالا نہیں جائے گا، دھتکارا نہیں جائے گا، جھڑکا نہیں جائے گا۔ فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ،
سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے جنت کا داخلہ نصیب ہو جانا۔ اللہ تمام مسلمانوں کے نصیب میں فرمائے۔ اور فرمایا دوسری بات، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، خلاف ورزی کریں گے، اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرائیں گے، اللہ کے رسول کی بات کو پیچھے کریں گے، اللہ کے رسول کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے، اپنی خواہشات کے مطابق عمل کریں گے، خلاف ورزیاں کریں گے، ان کے لیے یہ وعید سنائی گئی ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَ، اللہ کی حدود سے جو تجاوز کرے گا، یعنی اللہ کی بات کو ٹھکرا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ٹھکرا کر جو اپنی مرضی پہ چلے گا، یُدْخِلْهُ نارا، ایسے بد نصیبوں کو، بدبختوں کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، اور خالدن فیہا، جہنم کا داخلہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، جہنم کا داخلہ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ کے لیے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کے لیے یہ رسوا کن عذاب ہوگا، رسوا کر دینے والا، جلا دینے والا عذاب ہوگا۔ میرے بھائی، میرے محترم، یہ زندگی جو ہے بہت مختصر ہے۔ جو جنت میں اللہ کی توفیق رحمت سے چلا گیا وہ کامیاب ٹھہرے گا، ہمیشہ کی جنت، اور جو جہنم میں چلا گیا کفر کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر، تو پھر وہ جہنم بھی ہمیشہ کے لیے وہاں ہی ٹھہرنا پڑے گا، وہ آگ کا عذاب ہے۔ اللہ جنت ہمارے نصیب میں فرمائے اور جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق دے، جہنم سے بچائے، اور جہنم والے اعمال سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا گروہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنے والے، دوسرا گروہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزیوں میں زندگی گزارنے والے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، خود ہی جانچ لینا چاہیے کہ ہم کس رستے پر چل رہے ہیں۔ اپنے جی سے، دل سے پوچھ لینا چاہیے کہ میں نے کس رستے کو اپنا رکھا ہے۔ میرے اعمال زندگی کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ مبارک ہے، اللہ ثابت قدم رکھے۔ اگر اس کے خلاف جا رہا ہے تو اس کو پلٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کی طرف آنا چاہیے۔ جو راستہ جنت میں پہنچانے والا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرنے والا ہے، اور نعوذ باللہ جو ان کے خلاف جائے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری کیسے ہوگی، یہ ایک سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کیسے ہوگی؟ اس کی اطاعت قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور اس پر غور و فکر کرنے سے دستور زندگی مل جائے گا آپ کو۔ یہ کلام اللہ جو ہے یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، انسانوں کا کلام نہیں ہے۔ یہ ہماری پوری زندگی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ تم یہ کرو گے تو کامیاب ٹھہرو گے، یہ کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید کو پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھلائیں، اس پر غور و فکر کریں۔ آپ کو وہ راستہ قرآن پاک دے گا جو جنت میں تمہیں پہنچا دے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا مطالعہ کیا جائے، صحیح احادیث کی طرف رجوع کیا جائے، انہیں پڑھا جائے، ان پہ غور و فکر کیا جائے، وہ عقائد کے متعلقہ ہوں، عبادات کے متعلقہ ہوں، معاملات کے بارے میں ہوں، اخلاقیات کے بارے میں ہوں۔ انہیں پڑھ کر
سمجھ کر ہر میدان میں ان پر عمل کیا جائے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ عمل پیرا ہوتے ہیں، گویا کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لیا ہے، آپ کی طرز زندگی کو اپنا لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز زندگی ہے، جو طریقہ ہے، وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ ہمیں ان کی طرف پلٹنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی طرف آنا چاہیے، آپ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، تو آپ کو انشاءاللہ اسوہ رسول مل جائے گا۔ اسوہ رسول پر جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ قدم قدم پر آپ کو خیر میسر آئے گی، قدم قدم پر آپ کو کامیابیاں ایسی ملیں گی جو آپ کو جنت میں پہنچا دیں گی۔ یہ دو ہی راستے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، آئیڈیل نمونہ، تیسرا عمل جو ہے جس کو اپنایا جا سکتا ہے، جن سے رہنمائی لی جا سکتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معیار اور آئیڈیل بنایا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بطور نمونہ کے معیار کے پیش کیا ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ پر ایمان لانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی زندگی کو عملی روٹین میں لے کر اس پر عمل کرنے والے، وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن مجید کو جو اللہ کے رسول نے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ کے بعد صحابہ نے قرآن پاک کو سمجھا، وہ کائنات میں آج تک نہ کوئی سمجھ سکا ہے، نہ کوئی سمجھ پائے گا۔ جو صحابہ نے قرآن پاک کو سمجھا، جو صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر کی زندگی کو سمجھا، آپ کو دیکھ کر آپ پر ایمان لائے اور وہی عمل کیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ پر راضی ہونے کا اعلان بھی کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سب سے پہلا مومنین کا گروہ ہے، یہ وہ گروہ ہے جن کو اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، یہ وہ گروہ ہے جو جنتی گروہ ہے، یہ وہ گروہ ہے جو کامیاب ترین گروہ ہے، یہ وہ گروہ ہے جو نبی کے ساتھی رہے، نبی کا ساتھ جن کو نصیب ہوا، دن بر رات اللہ کے رسول کی آگے پیچھے چلتے رہے، دین سیکھتے رہے۔ جیسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور اس پر عمل پیرا ہوئے، اس معیار کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کو صحابہ نے کیسے سمجھا، اس پر کیسے عمل پیرا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی گویا اللہ ہی کی اطاعت ہے، اللہ کے پیغمبر کی فرمان برداری گویا اللہ ہی کی فرمان برداری ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ ہی نے منتخب کیا ہے، اللہ نے ہی انہیں خاتم النبیین بنایا، اللہ ہی نے رحمت للعالمین بنایا، اللہ ہی نے انہیں رسول مقرر کیا، اللہ نے ہی ان کو ہمارا رہبی اور ہادی بنایا، اور صحابہ کرام کو بھی اللہ نے منتخب فرمایا اپنے پیغمبر کے ساتھیوں میں۔ قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی سیرت طیبہ پر۔ تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ بس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام، تو یہ لوگ بعد والے ہدایت پا جائیں گے، اگر یہ اس مشن سے، اس راستے سے ہٹ جائیں گے تو پھر مخالفت میں ہیں، تباہی اور بربادی میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ، رسول اللہ کا راستہ کو علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، یہ نقشہ قدم کڑیاں ہیں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جو رسول اللہ نے کہا صحابہ نے عملی پریکٹس کر کے وہ کر کے دکھلایا۔ اس راستے کو اختیار کرنا ہے، اس راستے پہ چلنا ہے، اگر اس راستے کو ہم چھوڑیں گے تو سیدھی جہنم ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
وساءت مسیرا۔ جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے، رسول اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر جو مخالفت کرے اور مومنین کے راستہ سے ہٹ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں نولہ ما تولی، ہم پھر اس کو اسی طرف چلاتے ہیں جس طرح وہ چل رہا ہوتا ہے یا چلنا چاہتا ہے، ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے اور قیامت کے دن اس کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے۔ بہت بری جگہ ہے۔ اولین مومنین، سب سے پہلے ایمان لانے والے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ صحابہ ہیں۔ جیسے انہوں نے دین کو سمجھا، اسی طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تمام معاملات زندگی میں، عقائد میں، عبادات میں، نظریات میں، کسی بھی مسئلہ میں تمہیں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، بات کا فیصلہ نہ ہو رہا ہو، تو پھر آپ سب نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنا ہے۔ اولو الامر، جو حکم دینے والے ہیں، امیر ہیں، ان کی طرف پلٹنا ہے، تاکہ اس تنازع سے، اس جھگڑے سے تم بچ جاؤ۔ اس طرف پلٹو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت فرمائی، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی، بات سننے اور اطاعت کرنے کا تاکیدی حکم دیتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا خوف اپنانا، اور بات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونا، حق بات کو سن پر اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر تمہارا سربراہ، تمہارا امیر اگر غلام بھی بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرنا ہے، اسے گھٹیا یا کمتر نہیں جاننا، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ان قریب میرے بعد جو لمبی زندگی جیے گا وہ ضرور اختلافات کو دیکھے گا، اختلافات کا دور آئے گا، مسئلے بڑھیں گے، لیکن اس وقت فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم نے میری سنت کو، میرے خلفاء کے طریقے کو لازم پکڑنا ہے، اس پر ثابت قدم رہنا ہے، تمہیں کوئی دنیا کی طاقت گمراہ نہیں کر پائے گی، کیونکہ وہ ہدایت یافتہ تھے، ایمان والے تھے۔ آج کے دور میں ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے، قرآن و سنت کی پیروی، فرما برداری اور صحابہ کے نقشہ قدم کو اپنانا چاہیے۔ وہاں سے جو خیر ملتی ہے اس کو سمیٹیں، وہاں سے جو خیر نہیں ملتی، آپ نے اپنی طرف سے وہ خیر والا عمل بنایا ہے، وہ بدعت کہلائے گا، گمراہی کہلائے گا، اس سے کامیابی نہیں ملنے والی۔ اللہ اکبر۔ ان متنازع مسائل میں سے ایک مسئلہ 12 ربیع الاول کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا بھی ہے، جو امت محمد میں اختلافی مسئلہ ہے۔ بہت سے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو ہر سال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جشن اور عید کا نام دے کر دن مناتے ہیں۔ عمارتوں پر چراغاں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، نعت خوانی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، لہو لعب، کھیل تماشا اور طبلہ، گانے، موسیقی، گویا کہ ایسے بے شمار منکرات، بے شمار ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے اس دن کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا نام لے کر۔ دین اسلام میں یہ عبادت نہیں ہے۔ دین اسلام کے جو اعمال تھے، عبادات تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام امت تک پہنچا دیے، اللہ نے بھی پہنچا دیے۔ یہ جلوس نکالنے، یہ ناچ گانا، موسیقی، یہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز اور بے شمار ایسے جرائم، ایسے گناہ جن کا ارتکاب ہم کرتے ہیں، ان کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔
دیکھا دیکھی اس کو ہم بڑھا رہے ہیں۔ اگر واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں عقیدت ہے، ہونی چاہیے، فرض ہے، محبت ہونی چاہیے، فرض ہے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اور جس کو اللہ رسول سے محبت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نامکمل ہے۔ لیکن محبت کا تقاضا ناچنا نہیں ہے، لڈیاں ڈالنا نہیں ہے، غیر اللہ کے نظر و نیاز بانٹنا نہیں ہے، ڈانس کرنا نہیں ہے، چوکوں چوراہوں کو مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، گروپوں میں کھڑے ہو کر بھیک مانگنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، ان کی تعلیمات پر زندگیاں گزاری جائیں، اپنی خوشی اور غمی کے معاملات اس طرح کیے جائیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائے ہیں۔ یہ ایسا دن کہ قرآن و حدیث میں جشن میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ دین اسلام میں اللہ نے 2 عیدیں اہل ایمان کو دی ہیں، جو رمضان مبارک کے اختتام پر عید الفطر ہے، ذی الحجہ میں حج کے موقع پر عید الاضحیٰ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور دونوں عیدوں کے بارے میں تمام احادیث کی کتابوں میں، تمام فقہ کی کتابوں میں باب چیپٹر باندھے ہوئے ہیں کہ چھوٹی عید پہ تم نے کیا کیا کرنا، بڑی پہ کیا عمل کرنے ہیں، حتیٰ کہ رستے جانے آنے کے تیاری کے حوالے سے، خوشی بانٹنے کے حوالے سے ایک ایک چیز نبی کے صحابہ نے ہم تک پہنچا دی۔ یہ کیسی عید ہے جس کے بارے میں نہ قرآن بولتا ہے، نہ حدیث رسول بولتی ہے، نہ فقہ کتابیں بولتی ہیں۔ اس لیے یہ قرآن و حدیث کا حصہ ہی نہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا یا اس کی ترغیب دلائی نہیں ہے، نہ خود منایا نہ اس کی ترغیب صحابہ کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں سے کسی نے اپنے دور خلافت میں میلاد کے حوالے سے جشن منایا یا یوم ولادت کو عید کا دن قرار دیا؟ ہرگز نہیں، قرون اولیٰ میں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت دیکھیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ، جناب عثمان غنی، جناب علی، جناب امیر معاویہ، آگے تبع تابعین، محدثین کے ادوار دیکھیں، کسی دور میں بھی اس کو نہیں منایا گیا جس طریقے سے ہم مناتے ہیں۔ اللہ، اگر قرآن و حدیث کو قرون اولیٰ کی تاریخ کا پوری دیانتداری کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس کے سوالات اس طرح ملتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جشن یا عید میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا، نہ اس کی ترغیب دی ہے، نہ خلفائے راشدین نے منایا نہ اس کی ترغیب دی ہے، نہ تابعین، تبع تابعین، نہ اہل بیت کسی نے منایا نہ اس کی ترغیب دی ہے، نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی گفتگو کی گئی ہے۔ یہ تو صدیوں بعد جا کر یہ مروجہ جو ہے کہ بدعت کا ایجاد کیا گیا اور حکومتی سطح پر اس کا آغاز ہوا۔ آپ کو پتہ جو حکومتی سطح پر عمل ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ جو ہے آسانیاں بھی ہوتی ہیں، وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، اس کے اندر کافی ریلیف ملتا ہے۔ تو حکومتی سطح پر ابو سعید کوکبوری بن ابی الحاصلی بن محمد المقلب الملک المعظم مظفر الدین اربل 18 رمضان 630 ہجری میں اس نے اس کا آغاز کیا، جو بد عقیدہ، بد اخلاق اور کردار کا گندا آدمی تھا، جس نے اس کھیل تماشا کہ لہو لہب کو شروع کیا اور غلط کیا۔ اس نے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا، بیچ میں کام اپنے جاری رکھے، اور جو آج تک جو ہے بر صغیر میں، پاک و ہند میں، اس کی عمر میرے خیال میں 45-50 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ بڑی عمر کے جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے جنرل ضیاء الحق کے دور میں وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی ہوا کرتی تھی۔ نکالیے پچھلے پہ پرانے کیلنڈر جو ہیں ڈائریاں اپنی نکالیں، جنتیاں نکالیں، وفات النبی کی یہ چھٹی ہوا کرتی تھی
جنرل ضیاء الحق کے بعد اس دور میں یہ آغاز ہوا ہے ہمارے ملک پاکستان میں۔ اگر یہ دین ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کے بارے میں آگاہ کرتے، اللہ ضرور اس کے بارے میں آگاہ کرتے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے دین کو تم پر پورا کر دیا، اس میں کو کبھی نہیں چھوڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حصہ چھوڑ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو خوشی کا دن بناتے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان سے آ کر کے یہودی عالم کہتا ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ دین کی تکمیل کیا ہوتی ہے، ہمیں دین کی تکمیل کا پتہ نہیں ہے۔ ان کے یہاں دین کی تکمیل کی کوئی ایسی گارنٹی نہ تھی، اس لیے تو کتابیں بدل گئیں، تحریفیں ہو گئی۔ اللہ کا قرآن جیسے محمد رسول اللہ پہ مکمل ہوا، آج تک اسی طرح موجود ہے، قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ اس میں تحریف کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے، جس نے بھی اس کے خلاف بات کی وہ خود تباہ و برباد ہوا۔ اللہ کا دین سالم ہے اور سالم رہے گا۔ اس قدر عظیم اللہ نے نعمت عطا فرمائی، بلکہ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل۔ اور لوگوں کیا اللہ کی نعمت کی تکمیل پر تم راضی نہیں ہو؟ راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بول پڑے، اجازت سے تو بول سکتی ہیں، اللہ کی نعمت پر راضی نہیں ہے کہ میدان عرفات میں جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے پیغمبر پر یہ آخری وحی نازل ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو۔ کیا آپ اس پہ راضی نہیں ہیں؟ اگر اس دین پہ راضی ہیں تو اس میں یہ بدعت نہیں ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا، اس کا حصہ نہ بنے اللہ کی ناراضگی اور رسول اللہ کی ناراضگی کا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ وما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم عن اللہ الا ونہیتکم عنہ، میں نے تمہیں ہر وہ بات بتلا دی جو جنت میں لے جانے والا عمل تھا، میں نے تمہیں ہر اس بات سے آگاہ کر دیا جو تمہیں جہنم میں لے جانے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں چھپائی ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا قرب دلا سکتا تھا تمہیں عمل، وہ بھی بتلا دیا، جو جہنم کا قرب دلا سکتا تھا وہ بھی بتلا دیا۔ یہ دین ایسا نہیں ہے، اللہ نے اس کی ہر چیز محفوظ کی ہے، اور قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اگر آپ کا یہ ذہن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ایک جھوٹ آپ کی طرف یہ منتقل کرتے ہیں، نعوذ باللہ آپ نے یہ عمل نہیں بتلایا لیکن آپ کا نام لے کر یہ عمل آپ کر رہے ہیں، اتنی دلیری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ دنیا میں اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو رسول اللہ کی طرف جھوٹ کو جوڑ دے، جس کو کافر بھی کہتے تھے، صادق الامین صادق الوعد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امت کے اندر ایسے ایسے بدبختوں نے اپنی عیاشیاں، اپنے دل کی بات کو منوانے کے لیے رسول اللہ کی طرف باتیں منسوب کر دی، جبکہ اللہ کے رسول نے ایسی بات نہیں کہی۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جس نے رسول اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کی جو دین نہ تھی، کہا یہ بھی دین ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہے، اچھی بات ہے، اس نے گویا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن کہا ہے، خائن کہ خیانت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ بتلاؤ
کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ جو اللہ نے ایک ایک بات کا مجھے علم دیا تھا وحی کے ذریعے، کیا بتایا تمہارے تک دین اللہ کے پہنچا دیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، میرے نبی کھول کر حق کو بیان کر دے، اگر تو نے کوئی بات بھی پیچھے رکھی تو آپ نے حق کی رسالت ادا نہیں کیا ہے۔ جب آپ نے صحابہ سے یہ سوال کیا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین ہم تک پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر آپ اٹھاتے ہوں گے اللہ اللہم اشہد، اللہ اس گواہی پہ تو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہ صحابہ گواہی دے رہے ہیں جو مشن تو نے مجھے سونپا تھا، جو دین تو نے مجھے دیا تھا، میں سارے کے سارے امت تک منتقل کر دیا ہے، بتا دیا ہے، بلغ عنی ولو آیہ۔ آج تو نہ ہی ایک دین کھڑا ہو گیا، خوشیاں بھی لیدا، غمیاں بھی لیدا، عبادات بھی لیدا، نظریات بھی لیدا، ہر چیز اپنی مرضی، فرقہ بازیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کبھی تم نے دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں؟ کیا کمی تم نے ڈھونڈی اللہ کے پیغمبر کی مشن میں؟ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرا کر تم نے اپنی باتوں کو آگے لا کر دین بنا کر پیش کر دیا۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے اس امت کی؟ اس امت پر اللہ کے عذاب بنائیں تو کیا ہو، جس پیغمبر کی امت نے اپنے پیغمبر کے راستے کو چھوڑ دیا ہو، گمراہیوں پہ چل پڑی ہو، بدعات کو دین بنا لیا، خرافات کو دین بنا لیا ہو۔ ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی ہے۔ جس پیغمبر نے تمہیں جوتے پہنانے کا طریقہ بھی بتایا، جس پیغمبر نے تمہیں دہال کا طریقہ بتلایا کہ تم نے ایسے بیٹھنا ہے، جس پیغمبر نے تمہیں کھانے پینے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے خوشی غمی کے تمام معاملات سے آگاہ کیا، کیا اس پیغمبر سے یہ عید میلاد النبی کا علم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی بڑی یہ بدبختی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات چھپائی آپ سے؟ آپ فرماتے ہیں کہ قبلہ کی طرف تھوکنا نہیں ہے، ننگے جسم برہنہ اس طرح منہ یا کمر نہیں کرنا ہے، دائیں طرف سے جوتا پہنے، دائیں طرف سے اپنا کپڑا پہنے، دائیں ہاتھ سے کھائیں، چبا کر کھائیں۔ ایک ایک بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائی ہے۔ کیا اس پیغمبر کو میلاد النبی جشن عید میلاد کا نہیں علم تھا؟ کیا قدر کر رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مسلمانوں؟ ہمارے مقدر میں اگر اللہ کی ناراضگیوں کا نزول نہ ہو تو کیا ہو؟ جس امت نے بھی اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو ٹھکرایا ہے، اس امت پر پھر آزمائشیں تو آتی ہیں، امتحانات تو آتے ہیں، عذاب کا نزول تو ہوتا ہے۔ 3 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، پوچھا آپ کی معمولات کے بارے میں، عبادت کے حوالے سے جواب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے بھی ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، نفلی روزوں کی بات ہو رہی، اور آپ نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ تینوں کہنے لگے وہ تو اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم عن الخطا تھے، آپ کا گناہ تھے ہی نہیں، اگر تھے تو اللہ نے معاف کر دیے، ہم گنہ گار، ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک کہنے لگا میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، ناگاہ نہیں ہونے دوں گا۔ دوسرا کہنے لگا ساری زندگی رات کو آرام نہیں کروں گا، عبادت میں کھڑا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی بچے ہوں تو نہ یہ مسائل کھڑے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ ان کے پیچھے گئے اور راستے میں انہیں ڈھونڈا، راستے میں ملے تو آپ انہوں نے کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ، کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ سے، تم سب سے زیادہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں، خشیت الہی کرنے والا ہوں۔ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات کو آرام کرتا بھی ہوں، عبادت میں مصروف بھی رہتا ہوں، میں نے کئی شادیاں کئی نکاح بھی کر رکھے ہیں، تم کون ہو مجھ سے آگے بڑھنے والے؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے مجھ محمد کے طریقے کو چھوڑا اس کے ساتھ محمد کا تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ خیر کے کام نہیں تھے، بھلائی کے کام نہیں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا۔
تو بہرحال باتیں تو بہت سی کہنے والی ہیں، ٹائم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرز عملی، طرز زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سیکھا، قرآن سمجھا، حدیث کو سمجھا، اللہ اسی نقشہ قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خرافات سے، بدعات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو کرنا، تجاوز کر جانا، حد سے آگے نکل جانا، فریاد رسی کرنا، مدد طلب کرنا، اس اعتقاد کو عام بیان کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ غیب کا بھی علم رکھتے تھے، یہ ان کا اللہ کا وصف رسول اللہ میں دعویٰ کرنا کہ آپ کے اندر بھی یہ وصف موجود تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الغلو فی الدین فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فی الدین، غلو سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، افراط و تفریط سے، کیونکہ تم سے پہلی قومیں بھی غلو سے ہی ہلاک ہوئیں، تباہ و برباد ہوئیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ مشن سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے، پستی میں چلے گئے۔ وہی عقیدہ آج ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے کہیں کہیں، لا تطرونی کما طرت النصارى ابن مریم، آپ نے فرمایا میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرنا، جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کے بارے میں کہا، حد سے تجاوز کر گئے اور فرمایا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی جانو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عربی میں نماز میں ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن بظاہر ہمارا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات نفیس جو ہے موجود مانا جاتا ہے، مجلس میں، پروگرام میں آپ شامل ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہو چکے، آپ اعلیٰ علیین دار الکرامہ اللہ کے پاس آپ کی روح مبارک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ سلم قیامت کے روز جب اللہ کا حکم ہوگا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، روز قیامت اٹھایا جائے گا، اور فرمایا آپ نے کہ میں امت کا سردار ہوں، ابن آدم کی اولاد کا سردار ہوں، روز قیامت اول من ینشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر جو ہے وہ پھٹے گی اور اس سے میں بہراؤں گا اور میں سفارش کرنے والا ہوں گا اور میری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدہ، خرافات سے پاک، بدعات سے پاک اور افراط و تفریط سے پاک ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائیں، اور خرافات سے بچ جائیں ہم، تاکہ ہماری زندگی دنیا کی بھی بابرکت ہو جائے اور اخروی زندگی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا باعث بن جائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے چند باتیں آپ نے اختصار کے ساتھ سماعت فرمائی ہیں، اور بغیر کسی فرقہ واریت سے ہٹ کر صحیح جو سلف کا عقیدہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، کتاب اللہ کی روشنی میں، منہج سلف کے اوپر یہی سب گفتگو ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملک پاکستان میں مختلف علاقوں میں بارشوں اور دریاؤں کی طغیانی کی وجہ سے بے شمار لوگ مسائل کا شکار ہیں، پریشانیوں کا، آزمائشوں کا شکار ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، مالی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہمت طاقت کے اعتبار سے، کم از کم کچھ نہیں کر پاتے تو کم از کم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ انہیں اس آزمائش کی گھڑی میں سرخرو فرما دے۔ ہماری طرف سے اس مسجد سے، آپ کے اس ادارے سے، مسجد سے تقریباً
3 دفعہ جو ہے سیلاب زدگان کے لیے امداد پہنچ چکی ہے۔ پہلی جو ہم نے گاڑی بھیجی تھی اس کے ساتھ میں نہیں گیا تھا صحت کی وجہ سے۔ دوسرے پروگرام میں گنڈا سنگھ والا، فتوئی والا اور کجیاں والا، جو کجیوں والا پانی کی لپیٹ میں اب بھی سائڈوں میں 10-10 فٹ 15-15 فٹ پانی ہے، وہاں کشتی پہ ہم سوار ہو کر اس گاؤں میں پہنچے جہاں پہ کپڑے، دوائیاں اور کھانے پینے کی اشیاء لوجہ اللہ آپ کی امانتیں ان تک پہنچائیں۔ دوسرے دن پھر یہ سندر کا جو بیک سائڈ ہے تھیم پارک، جو پارکنگ، یہ تو مین کے اوپر ہیں یہ آبادیاں، ان کے پیچھے جو پانی کھڑا ہے اور اس پانی کو عبور کر کے تقریباً 2.5-3 کلومیٹر کشتی کے اوپر آگے دیہات ہیں، وہ باڑے ہیں جہاں 10 گھر ہیں، 20 گھر ہیں، 50 گھر، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، ان لوگوں تک امداد نہیں پہنچ رہی۔ وہاں تک بھی پہنچانے کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کی ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی امانتیں، آپ کا دیا ہوا ان تک پہنچ رہا ہے۔ اب بھی اعلان یہ ہے کہ آپ بھرپور اس عمل میں اپنی خدمت پیش کریں اور اپنا حصہ ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کو، خدمت خلق کے جذبے کو اللہ قبول و منظور فرما دے، اور اللہ سے دعا بھی کریں اللہ ہمارے ملک کی، پورے عالم اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کے آزمائشوں سے، ہر طرح کے مسائل سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے، شریروں کی شر سے محفوظ فرمائے۔ جو ہمارے بھائی بے گھر ہوئے ہیں اللہ انہیں اپنے گھر عطا فرما دے، اور جو بے روزگار ہوئے اللہ انہیں اپنے روزگار عطا فرمائے۔ جن بھائیوں کے عزیز و اقربا شہید ہو چکے ہیں، کئی ایسے ان کے جنازے تک نہیں، جبکہ ان کی ڈیڈ باڈیاں ابھی تک نہیں ملی ہیں، بے شمار مسئلے مسائل تو ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں ان کے لیے کرنا چاہیے۔ جمعہ کی نماز کے بعد بہت اساتذہ کرام طلباء کھڑے ہوں گے، ضرور اپنا حصہ ان کے لیے جمع کروائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، ان کی ضروریات کا بھی خیال کریں، جوتے، نئے کپڑے، راشن اور مالی امداد جتنی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز جو آخری میں بات کہنا چاہتا ہوں، وہ چیزیں جو گھر میں بچی ہوئی ہیں، جو کسی کام کی نہیں ہیں، خدا کے لیے ان کو یہاں پہ نہ بھیجنا، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں وہ دیں جو آپ کو خود پسند ہے، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ آگے کیوں دیتے ہیں؟ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، جب سب کچھ ہم نے تقسیم کیا، پرانے کپڑے کے کچھ توڑے تھے ہم نے کھولے ہیں، میں نے کبھی چیک نہیں کیا، جیسے آیا ویسے بھیج دیا، لیکن اب چیک کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر ایسے کپڑے تھے، ایسی چیزیں تھیں جو لوگوں نے وصول کرنے کے بعد باتیں بھی کی اور باہر پھینک بھی دی۔ ایسے لوگ بھی ہمارا معاشرے کا حصہ ہیں، جو گھر میں جگہ نہ ملے چیز رکھنے کے لیے وہ دے دو سیلاب والوں کو، وہ دے دو غریب غربے کو، گھٹیا نکمی چیز جو خود لینا پسند نہیں کرتے تم لوگوں کو دیتے ہو، ضرورت مندوں کو دیتے ہو۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا جو سنا اللہ ہم کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔